बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम तीन जो हैं टॉपिक्स पे बहस करेंगे। सबसे पहले है अदालतों का मुमकिन फैसला और उसके असरात जो हैं पाकिस्तान की सियासत पे क्या पड़ेंगे, उस पर बात करेंगे। दूसरा जो है नून लीग की इस अग्रेसिव टोन की वजह और इस अग्रेसिव टोन की जो नताइज जो उनके सामने आएंगे उस पर बात करेंगे। और तीसरा नून लीग के बयानिए में जो हालिया तजादात हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अदलिया जो है उसने नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पटिशन के ऊपर, जो कि जुमे की रात को उन्होंने जमा करवाई थी, हफ्ते की सुबह जो है समात शुरू की लाहौर रजिस्ट्री के अंदर चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल साहब की सरबराही के अंदर। और आते ही जुडिशरी ने एक हैरानगी का इजहार किया कि जो है डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब है, उन्होंने कौन से पैराग्राफ्स जो है हमारे फैसले में से पढ़े हैं जिनके ऊपर उन्होंने ये फैसला सादर किया है। हालांकि उनका फैसला बिल्कुल क्लियर था। उसके अंदर पार्टी लीडर, पार्लिमानी पार्टी के लीडर और पार्लिमानी पार्टी के जो है वो फॉर्मेशन और उसके ऊपर जो उसका रोल है डिफाइन किया गया था आइन के कॉन्टेस्ट में। लेकिन वो जो हैरान थे कि डिप्टी स्पीकर ने वो कौन से पैराग्राफ्स हैं और वो कौन सी लाइनें जिनकी बुनियाद पर जो है ये फैसला किया है। इसके ऊपर जो है उन्होंने 2:30 बजे इजलास जो है तक मौखर किया और कहा कि 2:30 बजे रिकॉर्ड के साथ डिप्टी स्पीकर हाजिर पेश हों और वो जो है वो बताएं कि और हमारी रहनुमाई करें कि उन्होंने कहाँ से ये जो है ये इंटरप्रिटेशन ली थी। ये बात जो है ये कहर बन के हुक्मरान इत्तेहाद पर टूटी और उनको जो है अपने शिकस्त साफ नजर आने लगी। 2:30 बजे समात शुरू हुई तो डिप्टी स्पीकर जो है वो तो ना आए, लेकिन उनके वकील इरफान कादर साहब आए जो जिनके सामने अदालत ने ये मुद्दा रखा। तो वो बहुत सी बातें अदालत की मान गए और अपने फरीक की जो है उनका झूठ आश्कार होना शुरू हो गया। इसके बाद जो है अदलिया ने कहा कि हम हमजा शहबाज को किसी तरह भी राइटफुल चीफ मिनिस्टर नहीं मान सकते, इसलिए उनके जो इख्तियारात थे उनको महदूद करते हुए 1 जुलाई वाली पोजीशन पे दोबारा जो है वो लगा दिया गया, जो कि वो महदूद इख्तियारात के साथ थे, ताकि जो है बड़ा सूबा जो है उसको वो अकेला नहीं छोड़ सकते लॉलेस या गवर्न एक बॉडी के बगैर। इस वजह से उनको अबूरी तौर पे हमजा शहबाज को ये दे दिया। इस जो है समात के बाद हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो जो है एक तजब्जुब का शिकार हो गया। उनको समझ ना आए कि वो क्या करें। जो सारी मेहनत उन्होंने की थी वो पानी फिरता हुआ नजर आना शुरू हो गया। तो इसके ऊपर उनकी टोन जो है बहुत ही अग्रेसिव हो गई। अब इस अगर हम समरात जो हैं इसके या देखें कि इस फैसले के क्या समरात मुस्लिम पाकिस्तानी सियासत पे पड़ेंगे, तो जनाब अगर ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक होता है तो इसके बड़े ही गहरे समरात और गहरे नकूश जो है ये फैसला अपने छोड़ेगा मुल्क की सियासत पे। सबसे पहले तो ये एक पार्लिमानी पार्टी और एक पार्टी लीडर जो कि पार्लियामेंट से बाहर है उसके हदूदों के यूथ का तयन कर देगा। दूसरा जो अवामी मैंडेट जो अवाम ने दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी ख्वाहिशों और उसकी उमंगों के मुताबिक एक हुकूमत लाने में अगर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आता है तो वो जो है कामयाब होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इससे आएगी। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की तरफ राह हमवार होगी और इलेक्शन ही वाहिद हल है इस मुल्क के तमाम मसाइल से निकालने का, क्योंकि इस टाइम कोई भी दुनिया का मुल्क हमारे साथ इंगेज नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि दे थिंक दैट दिस इज नॉट अ राइटफुल गवर्नमेंट, और अगर जब अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आएगी तो उससे तमाम ममालिक इंगेज करेंगे और पाकिस्तान दोबारा से अपनी तरक्की के सफर की तरफ चलेगा। अब नून लीग की अग्रेसिव टोन के ऊपर बात करें तो नून लीग की जनाब हालिया तारीख में दोबारा एस्टेब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ अग्रेसिव टोन हो गई है और उसकी वजह है मरियम नवाज शरीफ और उनके मीडिया सेल ने जिन्हें एक स्टडी की और उन्होंने देखा कि इमरान खान की मकबूलियत की वजह क्या है। तो उनके सामने यही आई कि जो एंटी स्टैब्लिश रिटोरिक है इमरान खान का वो बिक रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि क्यों ना हम भी एंटी स्टैब्लिशमेंट दोबारा हो जाए, क्योंकि जब तक हम एंटी स्टैब्लिशमेंट थे और अदारों के खिलाफ बातें करते थे हम एक पॉपुलर जमात थे और हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलने का नुकसान हुआ है। तो मैं ये बताता चलूं कि ये एक इंतहाई खतरनाक खेल है जो मुस्लिम लीग नून खेल रही है। इससे ना सिर्फ अपनी पार्टी तबाह कर बैठेंगे बल्कि जो नए दोस्त उन्होंने बनाए हैं वो भी गुमा बैठेंगे। आज ये मैं पूछना चाहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को या वो लोग जो खुफिया हाथ जो है मुस्लिम लीग नून के सर पे रखा था उनको क्या मिला। ये पार्टी तो इतनी बेवफा निकली है कि अभी चंद हफ्ते नहीं गुजरे तो अपने मोहसिन को छोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ ने पंजाब की तमाम जिम्मेदारियां मरियम नवाज साहिबा को दे दी हैं,
کیونکہ وہ پنجاب کو چلائیں گی۔ اس سے یہ بھی تاثر آتا ہے کہ شین کا مکمل خاتمہ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ میں سے، اور حمزہ گروپ اور شہباز شریف گروپ جو ہے اس کو بالکل کھڈے لائن لگانے کی جو ہے یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے بھی نون لیگ کے اندر اختلاف جنم لیں گے اور یہ پارٹی مزید تباہ ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی سٹرینتھ ان دونوں بھائیوں کا اتفاق تھا۔ حمزہ شہباز کی جو حلقہ مینجمنٹ اور نواز شریف کا بیانیہ، یہ دونوں مل کر بکتے تھے۔ اگر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو مسلم لیگ نون کو حلقہ سیاست کے اندر ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، جس کا آپ کو ماضی کے اندر بھی جو ہے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن جو تھے وہ مکمل طور پہ مریم نواز صاحبہ نے کنٹرول کیے تھے، وہاں پر پوری کی پوری کمپین چلائی تھی، وہاں پہ ٹکٹس دیے تھے، اور وہاں پہ نون لیگ کی شکست جو ہے اس کی وجوہات بھی یہی تھی کہ وہ جو ہے حلقہ سیاست کے اوپر اتنی گرفت نہیں رکھتی۔ دوسری طرف مولانا جو ہیں انہوں نے بھی چھریاں تیز کر لی ہیں اور اداروں کو مسلسل سیدھے تھریٹس دینے شروع کر دیے ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اقتدار جاتا ہوا ہاتھ سے نظر آ رہا ہے۔ ادارے اس تمام صورتحال میں انتہائی پریشان ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان کی معیشت گر رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان کے ہمسائے اور پاکستان کے دوست پاکستان کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے۔ پاکستان کا ترقی کا سفر رک گیا ہے۔ جس چیز کے لیے انہوں نے پاکستان میں عمران خان کی حکومت تبدیل کی تھی کہ امریکہ خوش ہوگا، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، تو وہ بھی نہیں ہو رہا افسوس کے ساتھ۔ اس تناظر میں ادارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے پاس جو ہے سیاستدان دوبارہ جائیں اور عوامی مینڈیٹ لے کر آئیں، اور عوامی فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو نئی حکومت آئے گی وہ مستقبل کے بڑے بڑے فیصلے کرے، انکلوڈنگ دا نیو چیف آف آرمی۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اب تیسری بات پہ ہم آتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو ہے بیانیے میں تضادات۔ جناب مسلم لیگ کی نون کی تاریخ بیانیے کے تضادات سے بھری پڑی ہے۔ جون سی چیز میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے یہ اس کو اپنا بیانیہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے 2008 سے ہم شروع کرتے ہیں ماضی قریب میں، وہ اس سے پیچھے نہیں جاتے، اس سے پیچھے جائیں گے تو پھر یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ 2008 میں جب نون لیگ پاکستان میں واپس آئی تو چیف جسٹس کی موومنٹ جو تھی ایٹ اٹس پیک تھی، تو انہوں نے اداروں کے حق میں بولنا شروع کر دیا۔ ایک طرف وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بولتے تھے کیونکہ وہ جو تھے وہ مشرف صاحب کے ڈنگے ہوئے تھے، ان کو جو تھا مشرف صاحب کے خلاف بولتے تھے، اور عدلیہ کے حق میں اور اداروں کو مضبوط کرنے کے حق میں بولتے رہے، اور اس بیانیہ جو ہے کافی بکا، کیونکہ اس وقت جو تھی وکلادی موومنٹ جو تھی وہ اپنی پیک پر تھی۔ اس کے بعد جب وہ دور گزرا تو 2013 کے انتخابات آئے۔ میں بتاتا چلوں کہ اس کے درمیان میں میمو گیٹ آیا۔ میمو گیٹ کے اندر جو تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں وہ مدعی بن کر عدالت کے اندر میاں نواز شریف صاحب خود کالا کوٹ پہن کر گئے، اور یہ جناب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جو تعلقات تھے ان کو دوبارہ سے مشرف کے دور میں جو خراب ہوئے تھے ان کو بہتر کیا، اور اپنے آپ کو 2013 کے الیکشن کے لیے موضوع کینڈیڈیٹ بنایا۔ پھر 2013 کے الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت لی، اور جس طرح لی خاص طور پہ ابھی ریزلٹس آنے شروع ہوئے تھے تو دھمکی لگا کر جو ہے مجھے کمپلیٹ حکومت دی جائے، مجھے اس طرح کیا جائے، وہ کی، اور اس کے بعد جس طرح سے جو ہے سسٹمز بیٹھے اور ریزلٹس جو ہیں وہ چینج ہوئے، اور جو زرداری صاحب نے اس کو کہا کہ یہ ایک RO کا الیکشن تھا تو وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دھرنا ہوا تو دھرنے کے دوران پھر تنقید اداروں پہ شروع کر دی کہ ادارے جو ہیں عمران خان کو بیک کر رہے ہیں۔ پھر دھرنا ختم ہوا تو اداروں کی تعریف شروع کر دی کہ جناب ادارے جو ہیں دیکھیں انہوں نے کیا ہی کمال کام کیا ہے، اور اداروں نے دھرنے کو ناکام کر دیا ہے۔ اس کے بعد جناب پھر آ گیا پیناما۔ جب پیناما آیا اور پیناما کے اندر اور ڈان لیکس ہوئی تو اداروں کے اوپر انہوں نے کھل کے تنقید کی کہ ادارے جو ہمارے خلاف ہیں اور ہمارے خلاف بغض کر رہے ہیں، اور پھر ووٹ کو عزت دو کا مشہور نیریٹو لے کر آئے۔ اب ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو آیا تو پھر انہوں نے جو ہے ادارے ہی کیا، ان کے سربراہان اور ان کے اندر شخصیات کا نام لے لے کے ان پہ تنقید کی۔ انہوں نے جناب ان پہ کھلی جس حد تک کر سکتے ہیں وہ کی۔ 18 کا الیکشن ہارے تو وہ سارا ملبہ جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور اداروں پہ ڈال دیا، پاکستان کے اداروں کو متنازع کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کے بعد جب خان صاحب کے دیکھا کہ اداروں اور خان صاحب کے درمیان تھوڑی سی خلیج آئی ہے، ایک تھوڑا سا ویکیوم کریٹ ہوا، تو اس ویکیوم کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو فٹ ان کرنے کے لیے وہ اپنے ان مہروں کو استعمال کرنا شروع کیے جو ہمیشہ سے گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی کے اندر ہمیشہ گڈ کاپ رہتے تھے۔ نون لیگ جو ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تعریف یہ ہوتی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اداروں پر کھل کے تنقید کرتا ہے اور دوسرا جا کے شام کو ان کے پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ نہیں جناب وہ تو بچہ تھا، وہ تو دیکھیں گرم خون ہے، وہ تو جوان خون ہے، انہوں نے بات کر دی، یہ ایسے نہیں ہے، ہماری پالیسی نہیں ہے۔ ایک طرف ان کی خوشامد اور دوسری طرف ان کو جو ہے رج کے ذلیل کرنا جسے کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر،
وہ دونوں کام کیے جاتے تھے. یہ نون لیگ کی ہمیشہ سے آئی ہے, ایک طرف ہاتھ ان کا پاؤں پہ ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ ان کا گریبان پہ ہوتا ہے. سو نون لیگ نے دوبارہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں ووٹ پالش کرنا, لیکن ہم تو نہیں کہیں گے, ہمارے وزیر اعظم ان کی خوشامد شروع کر دی اور اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے شروع کیے. اداروں کے ساتھ جب ان کے تعلقات بہتر ہوئے, اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نام لے کے جو پہلے تنقید کرتی تھیں, اس کے بعد انہوں نے بولنا چھوڑ دیا اور اس طرح وہ لوگ حکومت میں آ گئے. جب حکومت میں آئے ایوری تھنگ واز گڈ. یہی بینچ عمران خان کے خلاف فیصلہ دے رہا تھا تو حق اور سچ کی فتح تھی, جمہوریت مضبوط ہو رہی تھی. آج اسی بینچ میں سے 3 جسٹس صاحبان جو ہیں اس کیس کو سن رہے ہیں, تو اب ان کے اوپر جو ہے ذاتی قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں, ان کے خلاف ٹویٹر ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں, اور ان سب کی سربراہی کر رہی ہیں مریم نواز شریف اپنے میڈیا سیل کے تھرو. یہ میڈیا سیل پہلے بھی بنا تھا اور اس میڈیا سیل کا شاخسانہ تھا ڈان لیگز, اور یہ اب بھی جو ہے یہ اس طرح کی ہی غلاظتیں کر رہا ہے. اور میری اداروں سے التجا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایسا میڈیا سیل اگر بنے تو اس کو فوری ختم کیا جائے. اگر وہ تحریک انصاف کے اندر بھی ہے تو اس کو بھی ختم کیا جائے. دیکھیں ادارے جو ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ادارے جو ہیں ان کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. دنیا میں کوئی بھی ملک ادارے اپنوں کے بغیر نہیں چل سکتا. ہم نے ان کو بہتر کرنا ہے. ہم نے جو بھی تنقید چاہیے وہ تعمیری تنقید چاہیے, بجائے کہ ٹارگیٹڈ تنقید ہو. یہ ادارے بہتر ہوں. سو آج پھر جو ہے نون لیگ جو ہے دوبارہ ووٹ کو عزت دو اور نواز شریف صاحب کو ایز اے چی گویرو دکھانے کی جو ہے وہ کوشش میں لگی ہوئی ہے, اور چاہتی ہے کہ ان کو عوامی سپورٹ ملے. کیا ان کو ملے گی یا نہیں یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. یہیں پہ میں اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں. خوش رہیں, آباد رہیں, اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرتے رہیں. یہ آپ کی جو ہے سپورٹ کے ساتھ ہی چینل چلے گا اور انشاءاللہ ویڈیوز بہتر آتی رہیں گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.